کہ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین، کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، ہر ملک کے لوگ، ہر عمر کے لوگ حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں۔ یہ زائروں کا امٹتا ہوا سیلاب، یہ گودیوں میں ننھے ننھے بچے، یہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح رواں دواں ہیں جانب کربلا۔ مجمع کا پہلا سرا شاید نجف میں ہو، دوسرا سرا کربلا میں ہو، بس یہ مومنین اور زوار ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے کوئی سمندر ہو ٹھاٹھے مارتا ہوا جو چلا جا رہا ہو، یا یوں کہوں کہ سمندر تو کربلا میں در حسین ہے، یہ زوار کا دریا ہے جو اپنے سمندر میں اتر رہا ہے۔ حضرت سب کی زیارت قبول کریں، یہ جذبے ان کے اللہ اکبر۔ اے حسین حسین درد کے چارگر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے، جس زائر کو دیکھیے اس کے لبوں پر یہی صدا، اے حسین حسین درد کے چارگر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے، ناطقوں کے ہنر آیتوں کے اثر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے، کشور عقل و ادراک کے تاجور، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے، اعتبار خدا کر مجھے معتبر، میری بگڑی بنا مجھ کو خیرات دے، ہے سفر عرش کا اور اپاہج ہوں میں، ہے سفر عرش کا اور اپاہج ہوں میں، بخش توفیق مدحت سرائی مجھے، دست عباس غازی سے پاؤں قلم، چشم یعقوب دے روشنائی مجھے۔ زائروں کا یہ امٹتا ہوا سیلاب کیا ہے عشق حسین، یہ کل کی تاریخ تھی کہ جب حسین ابن علی کربلا کے جنگل میں کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، مگر یہ آج کی تاریخ ہے کہ ہر ملک سے حسین کے چاہنے والے اپنی ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ کے نذرانے جاں پیش کرنے کے لیے دروازے حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حسین تم نے ہمیں بلایا، ہم تمہاری بارگاہ میں آ گئے، اب ہماری زیارت کو قبول کرنا۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس سفر زیارت کربلا میں دست ادب جوڑ کے یہ گزارش کروں گا کہ مولا کے چاہنے والوں، حضرت کے غلاموں، کربلا آنے کے لیے، حسین کے قدموں میں آنے کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ اقتدار کی ضرورت ہے، صرف تعلق دل کی ضرورت ہے۔ دل میں تڑپ پیدا کیجئے، فاطمہ زہرا کا لال آپ کو اپنے دروازے پر ضرور بلائے گا، اس لیے کہ انہی مومنین اور زوار میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے پہننے کو، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، مگر اپنے ملک سے سفر کر کے دروازے حسین تک آئے۔ اس کا مطلب حسین تک آنے کے لیے غریبی کبھی راستہ نہیں روکتی ہے۔ حسین سے لو لگائی جائے تو حسین اپنے دروازے پر ضرور بلاتے ہیں۔ اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے اور تمام عالم اسلام یہ شعر پڑھتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اب کعبے میں بھی یہ مساوات باقی نہ رہی۔ دوران حج یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بادشاہ کون ہے اور رعایا کون ہے، مگر یہ اکیلا سفر ہے، سفر کربلا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو دیکھنے میں غریب کہلا سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جو وقت کے ستائے ہوئے ہیں، وہ بھی انہی صفوں میں رواں دواں ہیں، اور وہ جو اپنے محلوں کے نرم بستر چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی اسی سفر میں رواں دواں ہیں۔ اور جب رات آتی ہے
تو پھر ہم انہی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی موقف میں، کسی بھی حسینیے میں جہاں ایک ارب پتی خاک پر ایک کمبل اوڑھے سو رہا ہے، وہیں ایک معمولی سی زندگی گزارنے والا بھی سو رہا ہے، اور کوئی فرق ظاہر نہیں کر سکتا کہ ان میں امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ عشق حسین کی سب سے بڑی سوغات تو یہی ہے، جو فرق منو تو مٹا دے، اسے کہتے ہیں زیارت کربلا، اسے کہتے ہیں زیارت حسین۔ میں نے اس سفر میں اکثر دیکھا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو اپنے وطن میں 100 قدم بھی نہیں چل سکتے، مگر ہائے کیا جذبہ عشق ہے، ماں نے انہیں کیسے شیر پلایا ہے اور جانے کیسی تربیت کی ہے ان کی، کہ ننھے ننھے بچے ہاتھ میں پرچم لیے ہوئے توتلی زبانوں میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پیروں میں چھالے پڑے ہیں، مگر یہ تکلیف ایسا لگتی ہے کہ ہمیں معراج کا سفر طے کروا رہی ہے۔ دل میں ایک تڑپ ہے کہ ہمارے پاؤں کم سے کم اتنے زخمی تو ہوں کہ ہم کربلا کے مسافروں کے درد کو محسوس کر سکیں۔ لہٰذا تمام ناظرین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے گزارش کروں گا کہ مرنے سے پہلے ایک بار ضرور تڑپ پیدا کیجئے دروازہ حسین سے ملاقات کی۔ اور ایک خاص اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت کے چاہنے والوں، کہ ہم ہندوستان کے ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی ملک میں رہتے ہیں، مگر رات کے کسی پہر اگر کوئی انجان انسان کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اپنے گھر مہمان بنانا تو دور کی بات، شاید اس کے لیے دروازہ بھی نہ کھولا جائے۔ اور یہ فطرت بشر ہے کہ مہمان اسی کو بناتا ہے جس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ مگر ہائے رے سفر زیارت کربلا، میں اس سفر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے اپنے گھروں میں، آپ کو اپنے گھروں میں، ان زائروں کو اپنے گھروں میں مہمان بلا رہے ہیں، نہ وہ میرا وطن جانتے ہیں، نہ میرا ملک جانتے ہیں، نہ میرا نام جانتے ہیں، بس ادھر شام ہونے لگی ادھر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے، میرے یہاں مہمان ہو جائیے۔ میں دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو اور دانشوروں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم 40 حسین کے موقع پر کربلا آ کے یہ منظر دیکھیں کہ حسین ابن علی کے زائروں کو کس طرح مہمان بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں رخصت چلنے والا، سفر کرنے والا ہر کوئی کسی کا غیر نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا رشتہ دار نظر آ رہا ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا و آخرین میں سب سے عظیم رشتے کا نام ہے محبت حسین، جو ہر زائر کے دل میں